2699، اس سے پہلے 2698 کا مفہوم بھی یہ ہے لیکن مختصر ہے۔ اس حدیث میں جو 99 ہے 2699، اس کا مفہوم اور یہ تھوڑی سی اس سے طویل اور وضاحت والی حدیث ہے۔ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ذوالقعدہ شریف میں عمرے کی نیت سے وہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ سنتے رہتے ہیں صحابہ کے ساتھ نکلے کہ عمرہ شریف کریں گے۔ فابا اہل مکہ، مکے والیاں نے عمرہ نہیں کرنے دیتا، انکار کیا انہوں نے۔ ان یدعوہ یدخل مکہ حتی فاضافہم، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ آپ نے ان کے ساتھ صلح کر لی۔ وہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آتا ہے، تحریریں لکھی جاتی ہیں اکثر بیانات میں، مجھ سے بھی آپ نے سنا ہوگا، تو وہ معاہدہ کر لو۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ علی ان یقیم بہا ثلاثۃ ایام، پھر اگلے سال تم آ جانا اپنے غلاموں کے ساتھ، تو 3 دن حرم پاک میں تمہیں رہنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ سرکار ہجرت کر کے آ گئے تھے تو وہ ان کے اندر تھا مکہ شریف کا، بیت اللہ شریف ان کی حکومت تھی، وہاں سرکار کی مدینہ شریف میں حکومت ہو گئی۔ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ اچھا تو آئندہ سال آنا تو ہم آپ کو 3 دن رہنے کی اجازت دیں گے، یہ انہوں نے کافروں نے کہا۔ فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا لا نكربها فلو نعلم انك رسول الله ما منعناك لكن انت محمد بن عبد الله صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بات ہوگی، انہوں نے کہا لکھو جی شرطیں لکھی گئی، تو کا نامی اس میں گرامی، تو آپ نے فرمایا چلو بھائی، حضرت علی کو فرمایا کہ جس پر محمد الرسول اللہ نے صلح کی ہے یہ لکھو، جس پر محمد الرسول اللہ نے، یہ لفظ لکھو۔ مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو یہ الفاظ نہیں لکھنے دیں گے، اس الفاظ پر ہماری صلح نہیں ہو سکتی، ہم یہ الفاظ جو ہے آپ کے برقرار نہیں رکھنے دیں گے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا لو نعلم، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے جھگڑا ہی نہ کرتے، ہمارا پھر جھگڑا آپ سے کیا رہا مجاری، آپ کو ہم منع نہ کرتے مکہ شریف میں آنے میں جب آپ نعوذ باللہ ہماری طرح ہوتے۔ ان کا مقصد یہ تھا، تو ہماری لڑائی تو یہ ہے کہ تم آپ کہتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اس وجہ سے ہماری لڑائی ہے، لہذا ہم یہ نہیں مانتے کہ تم خط پہ تحریر پر اس نوٹس پر کہ تم کیا لکھو محمد الرسول۔ اب سنیں اللہ اکبر، لیکن کہتے ہیں کہ انت محمد ابن عبداللہ، تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، یہ لکھو محمد الرسول اللہ خط پہ آپ کو لکھنے ہم نہیں دیں گے۔ بابا جی سنو مزیدار حدیث ہے۔ ثم قال لعلی امحو رسول اللہ، نبی پاک نے فرمایا علی لکھن والے سن، سبحان اللہ، علی خط لکھن والے سن، سرکار نے فرمایا علی مٹا چا محمد الرسول اللہ مٹا دو۔ اس حدیث میں الفاظ ہے قال لا واللہ لا امحوک، یا رسول اللہ دی قسم میں نہیں ہوں مٹانا، محمد الرسول اللہ لکھا گیا، لکھا علی نے، اب علی نہیں مٹاتا۔ قناعت ایک طرف، علی آپ کا نام لکھ کے مٹا نہیں سکتا۔ 2 دن بستی کی امامت لوگوں نے کروائی تو انہوں نے جو تختیاں یا رسول اللہ محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی لگی تھی مسجد گلزار مدینہ میں، انہوں نے ساری اتار کے جناب کہیں کوڑے میں بھیج دیا اور کہیں وہ سٹور تھا انہوں اس میں پھینک دی۔ 4 دن انہوں نے نمازیں پڑھائی بستی میں، حضرت سو رہے ہیں آپ 4 دن صرف، کہتے ہم نبی سے ہم جیسا تو نبی سے محبت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، بغض دیکھیں، ہاں بستی کے بندے گواہ نہ ہو تو آپ آ کے میرے کان سے پکڑ لینا۔ انہوں نے بابا جی یا رسول اللہ مٹا دیا۔ پھر اس لیے یہ دنگا فساد ادھر ہوا اور ووٹ پڑے اور مولوی بدلے، کیا کیا ہوا ہے ادھر مسجد شریف میں۔ یہ ایسے خبیث النفس انسان ہے، کلمہ پڑھو ہی نہ پھر رسول اللہ، پھر کلمہ ہی چھوڑ دو۔ جب یا رسول اللہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، مسجد کے ممبر و محراب پہ جب یا رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا تو پھر مسجدیں بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو یہ مسجدیں ایسی جیسے مسجد درار بنی تھی۔ علی نے کیا کہا
علی نہیں مٹانا۔ فقالا، جو پچھلی حدیث ہے 98 نمبر 26 فقال علی ما انا بالذی امحاہ، یا رسول اللہ علی اس کو نہیں مٹا سکتا۔ فمحاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، جب علی نے انکار کیا، ہاں الفاظ نے فرمایا لا امحوک ابدا، ہونا نہیں، علی زندگی بھر اور اپنی نسلوں میں کہہ کے مرے گا کہ یا رسول اللہ نہیں مٹانا، محمد الرسول اللہ نہیں مٹانا، نہ میں خود مٹاؤں گا اور کبھی بھی، آبدن کے لفظ ہمیشہ، کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا میں۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، نبی پاک نے وہ خط پکڑا تو اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ علی نے پھر اچھا یار یہاں اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں ہوئی کہ علی کہہ رہے تھے، علی کو نبی پاک نے حکم دیا کہ مٹاؤ، علی پاک نے نام نہ مٹایا، سرکار نے فرمایا تو نہیں مٹانا تو ادھر لیا میں مٹا دوں گا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن امتی کو نام لکھ کر کے سرکار کا مٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ خود مٹائے تو مٹا سکتے ہیں، جب امتی لکھے تو نہیں مٹا سکتے۔ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی کچھ ایسی تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک ہے جی لبیک یا رسول اللہ، تو پاکستان کیونکہ ہمارا پاکستان نہیں ہے اس لیے نہ ہماری عدالتیں ہیں، یہ انگریز کا پاکستان ہے، عدالتوں نے کہا کہ آپ کی جو تحریک ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی جب تک لبیک پاکستان نہ لکھواؤ۔ اب مولوی نے کیا کیا، بات تو سچی ہے لیکن ہے کڑوی، مولوی نے لبیک یا رسول اللہ کٹوا دیا، لبیک پاکستان لکھ کے رجسٹرڈ کروا لیا، اب مولویوں کی خبر ہی کوئی نہیں۔ میں پودا ہوں، انہوں نے مجھے پانی دیا ہے، میں ان سے پڑھا ہوں اور مجھے ان سے بڑا پیار ہے، لیکن رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ وہ یا رسول اللہ مٹا دیا گیا، پھر تحریک لبیک پاکستان لکھوا دیا گیا۔ بہرحال یہ مجھے ایک تو اختلاف ہے، حالانکہ مجھے محبت بھی اتنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اچھا علی نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ میں کدے نہیں مٹاؤنا، تسی مٹانا تو مٹا دو، نبی پاک نے مٹا دیا۔ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ محمد بن عبد اللہ، تو جس پر وہ مکتوب پھر لکھا گیا، تو جس پر محمد بن عبداللہ نے سلو کی یہ لکھا گیا، محمد الرسول اللہ نے سلو کی یہ نہیں لکھا گیا، سرکار نے اپنی مرضی سے مٹا دیا۔ جو صحابہ دیکھے نام لکھنا مٹاتے، نبی پاک کا نام لکھا ہوا نہیں مٹاتے تھے اور کسی کو مٹانے نہیں دیتے تھے، تو رسول اللہ کی ذات کی طرف انگلی کس کو اٹھانے دیں گے؟ یار نبی پاک کے گھر والوں کی طرف آنکھ میلی کر کے کون دیکھ سکتا تھا ان کے ہوتے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سرکار نے سلو کر لی کہ کیا کہ پہلی لا يدخل مکہ صلاح الا فی القراب، کہ میان سے باہر کسی کا کوئی تلوار نیزہ ہتھیار نہیں ہوگا، اس صورت میں مکہ میں داخل ہو سکتے ہو، میان میں سارا کچھ ہوگا۔ وہ ایک تھیلا سا ہوتا ہے چمڑے کا جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، تیر رکھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میان میں ہر چیز ہو تو اس صورت میں آپ مکے میں داخل ہوں گے، ہتھیار ننگے لے کر کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی سلو میں لکھا گیا۔ پھر یہ بھی لکھا گیا کہ اللہ یخرج من اہلها باحد ان اراد ان يتبعه والا يمنع احد من اصحابه اراد ان يقيم بها فلما دخلها ومضى الاجل اتوا عليا فقال كل صحابك علی صاحبك اخرج عنا قد مضى الاجل۔ تو یہ بھی لکھا گیا کہ کوئی مدینے چلا جائے گا تو اس کو آپ واپس کر دیں گے، مکے میں کوئی آپ کے ساتھ جانا چاہیے گا نہیں جا سکتا، مدینے سے مکے آ جائے تو پھر ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ مطلب ہر طرف سے اپنا فائدہ انہوں نے سوچا۔ یہ بھی سلو تحریر ہو گئی۔ اچھا جب 3 دن ہو گئے نا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ ہے، انہوں نے کہا آپ کے لصاحب کا، آپ کے ساتھی کے 3 دن پورے ہو گئے، مدت پوری ہو گئی، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتابعتهم ابنۃ حمزہ یا عمی، نبی پاک علیہ السلام جب وہ قافلہ نکلنے لگا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا کی بیٹی پیچھے لگی،
یا امی یا میرے چاچا میرے چاچا او میرے چاچا او میرے چاچا، مطلب مینو نال ہی لے جاؤ. ہاں تو جب پیچھے لگی تو فاختصم فیہا علی وزید وجعفر فقال علی انا حق بها. حضرت علی نے چک لیا تو حضرت سیدہ فاطمہ نے دیتا، حضرت فاطمہ کو دیا کہ آپ اس کو اٹھا لو. انہوں نے اٹھا لی تو اب تین بھائی حضرت جعفر، حضرت زید، حضرت علی، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. علی کہے میں نو رکھنا ہے میرا حق ہے، جعفر کہن میں حمزے دے بیٹے نو میں رکھنا ہے میرا حق ہے، میرے برا دی تھی یہ، اور حضرت زید کہن میں نے اس کو رکھنا ہے. تو قال وہی ابنہ امی، حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے میں رکھوں گا. وقال جعفر ابنۃ عمی وخالتها، حضرت جعفر فرمانے لگے یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور میرے گھر والے کی بھانجی بھی ہے، لہذا میں اس کو رکھوں گا، اس کی خالہ میرے گھر ہے، ماسی تحتی میرے گھر میں ہے. وقال زید ابنۃ وقال زید ابنۃ اخی، تو حضرت زید کہنے لگے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے میں اسے رکھوں گا. فقضى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها وقال الخالۃ بمنزلۃ الام، سرکار نے فرمایا کسی کو نہیں دی جائے گی، حمزہ کی بیٹی جعفر کو دی جائے گی. انہوں نے کہا اصل کیوں؟ فرمایا اس کے گھر اس کی خالہ ہے، خالہ ماں کے مرتبے میں ہوتی ہے، لہذا اس خالہ اس کے گھر ہے تو بچی بھی اس کو دی جائے گی کیونکہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے تو اس کو دے دو. تو جعفر کو دے دی گئی. وقال علی علی انت منی، جب علی کی طرف دیکھا نا تو ان کی بھی ڈھارس مدانی تھی، تو فرمایا انت منی وانا منک علی، میں تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو پریشان نہ ہو. بیٹیوں نے جعفر نو دیتی کیونکہ وہ گھروں کی خالہ سی، تو مجھ سے اور میں تجھ سے کیا مطلب کہ تو میرے خاندان سے ہے. وہ آنا منکا کی تفسیر علماء نے یہ فرمائی کہ میرے کمالات تجھ سے ہوں گے اور میری شجاعت کا ظہور تم سے ہوگا اور میرے علم کے کمالات کا بھی ظہور ہے تجھ سے ہوگا. سمجھ آ رہی؟ تو سرکار نے فرمایا تو پریشان نہ. وقال جعفر اشبہت خلقی و خلقی، تو حضرت جعفر کو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میرے جیسا ہے، تیری شکل تو میری جیسی ہے اور تیرے اخلاق بھی میرے جیسے ہیں. سرکار نے فرمایا وقال علی زید، باقی رہ گئے تھے وہ تین، جھگڑا کیا تھا تینوں نے، باقی رہ گئے تھے حضرت زید کو فرمایا انت اخونا، تو میرا برا ہے، مطلب کیا کہ دینی بھائی، اور مولانا، اور تو ہمارا آزاد کردہ غلام ہے. سمجھ آ رہی؟ تو حضرت یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تم ہمارے بھائی ہو، یعنی دینی بھائی ہو، اور فرمایا تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ چھوٹے سے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا، خرید کے نبی پاک کو تحفے میں دے دیا حضرت زید کو. تو نبی پاک نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا سرکار نے حضرت زید کو. اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم اس کو کہا کرتے تھے زید بن محمد کا بیٹا زید، مطلب سرکار کے بلدیت سے ہم اس کو پکارا کرتے تھے. اچھا جب یہ پکارتے تو قرآن اللہ نے نازل فرما دیا سورہ احزاب آیت نمبر 5، فرمایا ادعوہم لیابائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا انصاف والی زیادہ بات یہ ہے کہ جو بھی بچہ ہو اس کے باپ کا کہہ کر کے اس کو پکارا جائے، کہ ان کے باپ ہی کا بیٹا کہہ کر اس کو پکارا جائے، کہ اصلی جو اس کا باپ ہے، کہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے اس کی ولدیت بندہ نہیں رکھ سکتا. یہ جو پالک بچے پالتے ہیں نا، لوگ لے لیتے ہیں لوگوں سے، بھائی نے بھائی کو دے دیا، بہن نے بھائی کو دے دیا، بھائی نے بہن کو دے دیا، تو ولدیت ادھر بدل دیتے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ولدیت نہیں بدل سکتا. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فرمایا اگر اس کے باپ کا کچھ ہوتا، بچے ایسے بندہ اٹھا کے لے آتا یا یتیم خانے سے لے آتا، اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، تو فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فرمایا اگر ان کے باپ کا نام تمہیں نہ پتا ہو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. یہ بیٹا نہیں بن سکتے، بیٹا وہی ہے جو تیری نسل سے ہے اور تیرا ہے، تیری زوجہ سے ہے، اور منہ بولا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی ولدیت تیرے نام پہ نہیں رکھی جا سکتی. تو اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا. اور حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ جس لشکر بھی لشکر سرکار نے بھیجا، جب تک زید بن حارثہ رہے تو ان کو لشکر کا امیر بناتے رہے. فرماتی ہیں اگر یہ غزوہ مؤتہ میں شہید نہ ہوتے تو سرکار ابو بکر کے علاوہ ان خلافت عطا فرماتے،
خلیفہ یہ بن جاتے ہیں، مطلب سرکار ان سے اتنی محبت کرتی تھی کیونکہ ان کا اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا یہ کہ جب شرطیں لکھی گئی انہوں نے کہا کہ مکے سے آپ کوئی بندہ ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، چلا جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو حضرت حمزہ کی بیٹی تو ساتھ لے گا، پھر یہ معاہدہ تو ٹوٹ گیا، مطلب اس حدیث شریف کے تحت۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مردوں کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ مرد جب کوئی جائے گا تو اس کو واپس کر دیں گے، عورتوں کے متعلق یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو آپ اس لیے ساتھ لے گئے تھے۔ الحمدللہ رب